طور پہ ہونا چاہیے، ذاتی معاملات میں ایسا ہونا چاہیے. دین پہ نقد، دین پہ اعتراض، مسجد مدرسے پہ اعتراض، لے گئے کھا گئے اجاڑ گئے. شور بھی وہ ڈالتا ہے جس نے کبھی کھوٹا آنا نہیں دیا. سب سے زیادہ شور وہ ڈالے گا. میں نے کائنات کے نظام کی بساط کو لپیٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. شرار الخلق لا تقوم الساعة لا يقال اللہ اللہ. جب تک اللہ کی باتیں ہوتی رہیں گی، اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں چلتی بڑھتی سنتی کہی جاتی رہیں گی، کائنات پہ قیامت نہیں آئے گی. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب کا جو پہچان کا سرٹیفکیٹ ہے، جس بنیاد پہ ہمیں اللہ کے ہاں کوئی عزت، تکریم اور مقام ملنا ہے، وہ ہے اسلام. باقی دنیا کے جتنے مرضی مشکل علوم و فنون ہم سیکھ لیں، ہمیں کوئی جج کہے، کوئی ہمیں ڈاکٹر کہے، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، یہ دنیا کی ضرورتوں کے تقاضے ہیں. لیکن اللہ نے ہماری پہچان، ہماری عزت کا سرٹیفکیٹ وہ اسلام کو قرار دی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یعنی اسلام کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی اسے قرآن نے برائی سے تعبیر کیا. جو رکاوٹ بنتی ہے یا ایسی چیز جو اسلام کی حقانیت اور اس کی عظمت کو گھٹاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ رویہ ہے، یہ مولوی اکیلی دین کی تعلیم ہے، اسکول بھی ساتھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا. مقابلے میں لا کے اسلام کی عزت پہ حملہ کرنا. نبیوں کو کس لیے بھیجا گیا؟ نبی کون سی دعوت لے کے آئے؟ اسی خالص دعوت کو لے کے آج مسجدیں اور مدرسے کھڑے ہیں. اسی بنیاد پہ کل کی پہچان ہے. دنیا کے ہر عمل کو فنا ہے، اور اسلام کے رد اور مقابلے میں جو چیز آئے گی یا جس کی بنیاد پہ ہم اسلام کی عظمت اور حقانیت کو کم سمجھیں گے، وہ برائی ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو اس برائی کا مقابلہ بہترین طریقے سے کرنا ہے، خوبصورت طریقے سے کرنا ہے. اور وہ خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام کی دعوت مزید پھیلانی، اسلام کی دعوت مزید دینی. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ضرورتیں زیادہ ضروری ہیں، بچوں کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے، اور فلاں کالج اور یونیورسٹی میں بچہ پڑھتا ہے تو اچھی جاب ملتی ہے، تو لہٰذا یہ مسجد اور مدرسہ دقیہ نوسی سسٹم ہے، بڑا پرانا سسٹم ہے. اس دور کے تقاضے اور ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، جو بعد والا دور آ رہا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقاضے بدلیں گے. ہر آنے والے دور میں تقاضے بدلتے رہیں گے. پھر ایک تقاضا ہم سے مرنے کے بعد بھی ہونا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ یہ تقاضا ہے جو ہم سے کیا جائے. آج اس تقاضے پہ کاربند کرنے کے لیے پوری دنیا میں اور زیادہ تر ہمارے بر صغیر اور پاکستان میں جو مشکل دور کا تقاضا ہوگا، جس دور میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اب تو پھر بھی کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے، گیلے کو کوئی نہ کوئی اٹھا لیتا ہے، لیکن ایک وقت اور دور آنے والا ہے عالم حشر کا، وہاں
نفسا نفسی کا جو عالم ہے وہ بڑا سنگین ہے، اور اس میں پہچان اور معرفت کی بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے۔ کسی کو ڈاکٹر ہونے کی بنیاد پہ ریلیف نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اس کی ڈاکٹری اسلام کے تابع تھی، مسلمان کے فائدے کے لیے تھی، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، عقیدہ توحید تھا، دین تھا، تو اس کی دوسری چیزیں اس کو فائدہ دے گی۔ یہ جو بنیادی تقاضا ہے، جس تقاضے پہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اس تقاضے کے اوپر کاربند کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں یہ مسجدیں اور یہ مدرسے۔ آپ سبھی ساتھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو بھی دین کی بات سیکھی ہے اب تک، وہ مسجد اور مدرسے کے علاوہ کہیں سے سیکھی؟ کیا اس بات کو سکھانے میں جو دین آج تک آپ کو معلوم ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی حکومت کا کردار ہے کہ فلاں حکومت نے کوشش کی آپ کو دین سکھانے کی؟ ساری حکومتیں ڈال لیں، سول غیر سول ساری ڈالیں، اپنے اپنے قائدین اور محبوب سیاسی لیڈر بھی ڈالیں، کوئی تفریق نہ کریں۔ کون سی حکومت ہے جس نے یہ کوشش کی کہ آپ کے بچوں کو دین پہ کاربند کرے، آپ کے اندر روزہ رکھنے کی فضا کو پیدا کرے، رات کے قیام کی امنگ کو بڑھائے؟ یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ مسجدیں اور مدرسے کر رہے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ مسلمان جیے اور مسلمان مرے۔ آپ کو مسلمان رکھنے کی کوششیں کہاں ہو رہی ہیں؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان مسلمان مرے اور مسلمان، اس کے علاوہ اگر مر گیا تو کائنات کے خزانے اگرچہ چھوڑ کر کے گیا، تو قرآن مجید میں ہے کہ یہ سبھی کچھ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، زمین اور زمینوں کے برابر اگر ان کے پاس ذہباً سونا بھی ہوگا تو اللہ کو یہ پیش کر کے مسلمانوں کی صف میں جگہ لینا چاہیں گے، لیکن یہ ساری پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا، زمانے بھر کے بڑے بڑے کافر، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک، مارک زرگ، یہ مکیش امبانی، یہ بل گیٹس، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور بڑی بڑی سلطنتوں کے بانی مبانی، اس وقت دنیا میں جن کی باتیں سنی جاتی ہیں اور نوٹ ان کے کہے پہ چھاپے جاتے ہیں، ڈالر کا ریٹ ان کی آنکھوں کے اشاروں پہ بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور دنیا کہتی کہ اس معاشرے نے بڑی ترقی کی ہے، اور ان ملکوں کی نیشنلٹی لینے کے لیے لوگوں نے 10 سال پہلے درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ یہ زمانے بھر کے کافر جہنم میں جانے میں جب چلے جائیں گے تو ایک ہے میرے جیسا بے عمل مسلمان، اللہ عمل کی توفیق دے، گلی محلے کونے کھدرے کا ایویں بیچارہ ماڑا موٹا گلی باتی مسلمان۔ توجہ فرماؤ، یہ زمانے بھر کے امیر اور الیٹ طبقے کے لوگ جہنم میں جا کے خواہش کریں گے کاش یہ جو سب سے گیا گزرا مسلمان ہے نا، یہ اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے اس جیسے ہی مسلمان ہو جاتے۔ لو کانوا مسلمین، پڑھے نا، لو کانوا۔ اب تجھے معلوم پڑے گا، تیرا سٹیٹس کالجوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، مولوی صاحب تیرے بچے کے اسلام کا سٹیٹس بچانے میں ہے، اور زمانے کے روئے زمین کے بڑے بڑے کلغیوں والے یہ کوشش کر رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، لو کانوا مسلمین، کاش دنیا میں ایک لمحے کا اسلام ان کو بھی نصیب ہو جاتا، آج ہمیشہ کی ذلت سے چھٹکارا پا لیتا۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی انگلش بھی تھوڑی جی شروع کر لو نا، باقاعدہ تقاضا ہے، اسلام نہیں تقاضا، باقاعدہ انگلش لے دے کے بہ گئی، فلاں چیز وقت کا تقاضا ہے، یہ چیز وقت کا تقاضا ہے، وہ چیز وقت کا تقاضا ہے۔ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے
کہ مسلمان جیو، مسلمان رہو اور مسلمان مرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ تمہاری حالت اسلام کی حالت ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اسلام کی اس حالت پہ برقرار رکھنے کے لیے کردار کون ادا کر رہا ہے؟ صبح و شام آوازیں کون لگا رہا ہے؟ یہ دروس کیوں رکھے گئے ہیں؟ آج تک مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے جو ادارے قیام میں آئے تھے، ان اداروں نے آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کی؟ پوری کی ہیں۔ کون سی مسجد ہے جہاں آپ کو خطیب نہ ملتا ہو؟ کون سی مسجد ہے جہاں آپ کو امام نہ ملتا ہو؟ کون سی مسجد ہے جہاں تراویح پڑھانے کے لیے قیام اللیل کے قاری نہ دستیاب ہوں؟ کبھی جنازہ پڑا رہ گیا ہو کہ پڑھانے والا کوئی نہیں؟ کبھی بچے کے کان میں اذان دینے کی باری آئی ہو، مولوی صاحب نے انکار کر دیا؟ پیسہ تو ان یونیورسٹیوں نے کھایا جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ملک کو خود کفیل کریں گے۔ یہ زرعی فارم والوں نے کھایا پیسہ کہ آپ کے ملک کو بیجوں میں خود کفیل کریں گے۔ لیکن کس فیلڈ میں آپ کو انہوں نے خود کفیل کیا ہے؟ کون سی مانگ ہے جو انہوں نے پوری کی ہے؟ مولوی کو جو زکوٰۃ صدقہ ہم نے دیا، جو ہم نے ٹیمپریری سا اس کے ساتھ تعلق رکھا، اس نے ہماری ضرورت کو، ہماری خواہش کو، ہماری مراد کو ہماری توقع سے بڑھ کے پورا کیا۔ دی ہم نے ریند کھوند ہے۔ میں بھی آپ کا معاشرے کا حصہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ یہ تو مدرسوں والوں کی ایک وسعت قلبی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے، حاجی صاحب جو دیتے ہیں اور جو پیچھے بچوں کے لیے چھوڑا ہے، زمین و آسمان کے فرق سے بڑا فرق ہے۔ حاجی صاحب کو خود بھی تو اپنے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اسلام پہ بچوں کو رکھنے کے لیے میرا کردار کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کو 5000 روپیہ دیتا ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، وہ سمجھتا میں حاتم تائی ہوں، ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں، تو وہ خود تو غور کرے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور کہنے والوں نے کہا آپ امیر المومنین ہو، کچھ تو چھوڑ کے جاتے۔ تو کہا کہ اگر اس کے فرما بردار ہوئے تو وہ بھوکے مرنے نہیں دے گا، اگر اس کے نافرمان ہوئے تو میرے مال پہ پلتے اچھے نہیں لگتے، کھائیں یہ حساب میں دوں۔ لیکن میں نے انہیں دین سکھایا، ساحل کو کہا میں نے دین سکھایا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۔ جو یہ سمجھتے ہیں ان کی اولاد کا کیا بنے گا، وہ اپنی اولاد کو دین سکھا جائیں، ان کی اولاد کی حفاظت تو وہ ٹینشن تو دور کی بات ہے، اللہ ان سے لوگوں کی لیڈری کروائیں گے۔ یہ قاری صاحب کہاں کے ہیں؟ سمندری، اس کے ساتھ ایک گاؤں، وہ کہاں سے لا کے عرش والے نے اپنے محمد کے دین کی برکت سے ہزاروں لوگوں کے آگے کھڑا کر دیا۔ اور حاجی صاحب اسی چکر میں ہے کہ بچے نے دکان چلانی ہے۔ عظیم اختر ایک پنڈ تھا سے اٹھ کے آ کے شہروں کی مسجدوں میں رب نے بٹھا دیا، اور ہم اس زون میں ہیں کہ ہم مسجدیں چلا رہے ہیں۔ یہ بات میری عزیزوں کھول کے کان سنو، میں خود بھی مسجد چلاتا ہوں الحمدللہ، لیکن کبھی زوم نہیں ہوا کہ اس بنیاد پہ میری نسل میں دین باقی رہے گا۔ ہاں یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو علماء کے پاؤں میں بٹھاؤں، مشائخ محدثین کی خدمت میں پیش کروں، وہ ان کے جوتے اٹھائیں اور اپنے سر کا تاج بنائیں، اور میں دیکھ کے خوش ہوں، اور خدا اس محبت کو قبول کر کے میرے بچوں کے دل میں اپنے محمد کا دین اتار دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی تیری کامیابی ہے، حضور نے فرمایا میرے اس امتی کو میری طرف سے مبارکباد ہو۔ میرے صحابہ یہ میرا مبارکباد کا پیغام پہنچانا کہ جس کے ماں باپ بھی مسلمان ہو، وہ خود بھی مسلمان ہو، اور پھر وہ اپنی اولاد کو مسلمان رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ موبائل آپ کی اولادوں کو مسلمان نہیں رہنے دے گا، یہ آوارگی آپ کی اولادوں کو مسلمان نہیں رہنے دے گی۔ اللہ کی قسم یہ یونیورسٹی کا کلچر، میں یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں، میں نے کالج کھنگالے،
آپ کے پنجاب کی 13-14 کروڑ عوام میں سے 2 یا 3 بندوں کے پاس ڈگری ہے پی ایچ ڈی کی، جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ میں نے یہ نظام دیکھے نہیں، آپ جبہ دے کے سمجھیں کہ اس کو کیا پتا، یا کوئی طالب علم مجھ کو چلاک بن کے دکھائے، یہ بی ایس والے، یہ ایم ایس والے، یہ گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں ادھر۔ سارے سسٹم دیکھے کنگالے ہیں، یہ جتنے دوسروں کو چلاک بن کے دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، مولوی کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اگر مولوی کے پاس تجھ کو اسلام پہ رکھنے کی طاقت ہے تو پھر سمجھ دنیا کی سب سے بڑی پاور اور طاقت اللہ نے اپنے دین اور محمد کے سچے غلاموں کو عطا فرمائی۔ پورا کفر، پورا یورپ، پورا انڈیا کا میڈیا، پورا گوگل، پوری یوٹیوب تیری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے اسرائیل نے اربوں روپے انڈیا کو دیے۔ فلم انڈیا میں بنتی، پیسہ اسرائیل دیتا ہے کہ بچے برباد ہو جائیں، لیکن پھر بھی تیرے بچوں میں کچھ نہ کچھ خوف خدا باقی ہے۔ تو مجھ کو بتا یہ کردار کس کا ہے؟ بڑے بڑے مسجدوں سے کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ سچے انصاف سے مجھ کو بتائیے کہ پوری دنیا نے، قرآن مجید میں ہے یہ آیت، غور سے سنو، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ یہ پوری دنیا کے کافروں کے دل میں حسد ہے، اور یہ پوری کوشش اور پیسہ لگا کے اس فکر کاز منہج مقصد میں اکٹھے ہیں کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں ایمان کے بعد کسی نہ کسی طرح کافر کر دیں۔ یہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں تمہاری اولادوں کو کافر بنانے کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پوری محنت ہے۔ وَدَّ ان کے دل کی خواہش ہے، وَدَّ یا ودو ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، یہ اسی ایک کاز پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح تمہاری اولادوں کو بے دین بنائیں، اور ان کی زبان سکھانے والا ترقی یافتہ ہے، اور پورے کفر کے مقابلے میں بغیر ٹیکنالوجی کے کھڑے ہوئے یہ رب کے فقیر بندے۔ یہ بے کس بندے اور بغیر اسلحے کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر حکومتی سرپرستی کے، نہ کوئی پوچھن والا، نہ کوئی دسن والا، نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی جاب، نہ کوئی بچڑ ہے۔ اج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان چ تسی کڈو ہاں بچڑ کوئی ساڈے واسطے، کدے گل بھی ہوئی ہوے؟ انہاں دی زباناں نہ تھتیاں ہو جان ساڈے بارے گل کرن۔ پروردگار نے سانو انہاں دا محتاج رہن ہی نہیں دیتا۔ آپ خوش قسمت ہو، آپ خوش بخت ہو اگر اللہ نے آپ کو ان مدرسوں اور مسجدوں کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ہدایت اور اسلام پہ قائم رہتا ہے، ساری کائنات کے خزانوں سے افضل سرمایہ ہے جو آپ کا مدرسے کے ذریعے سے کسی کے اسلام کی استقامت کا ذریعہ بنا ہے۔ ہم لوگ جو پڑھے ہیں دین، گاؤں تھاؤں سے آ کے مدرسوں میں ہی پڑھے۔ اگر یہ یونیورسٹیاں ہوتی تو فیسوں کے نام پہ ہمارے ماں باپ تو ہم کو نہ پڑھا سکتے تھے۔ نہ ہم نے ایسے کبھی ٹیسٹ لیے ہیں کہ بچوں کو بلیک میل کر کے فیل کر دیں۔ پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ بچوں کا داخلہ بڑھ رہا ہے، اس لیے فنڈ کے حوالہ سے تھوڑی سی زیادہ کوشش کرنی ہے۔ ایک بچوں بڑے ذہین فتین فلسفی نے مشورہ دیتا، انہوں نے کہا چودھری صاحب کوئی اوکھے ٹیسٹ بناؤ، بہانا یا مار کے نا چھانٹی کر دو۔ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے میں ٹیسٹ بنا لیتا ہوں، جو حضور کا دین سیکھنے آئیں اور ٹیسٹ کے بہانے سے ان کو گھر بھیج دوں اور وہ دین سے محرومی پہ مریں، پھر ان کا جواب تو نے دینا ہے۔ جو بھی آتا ہے اس کو گلے لگایا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے دل میں اہمیت ہو، عظمت ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ کتنی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہم اسلام پہ ہیں، اس کی وجہ یہ مسجد اور مدرسہ ہے۔ ہماری اولاد اسلام پہ رہے گی، وجہ مسجد اور مدرسہ بنے گا۔ اس چیز کو زیادہ مضبوط کرو جس چیز نے میرے بچوں کو اسلام پہ رکھنا ہے۔ اس چیز کو گھر میں ذکر کرو، بچوں کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھاؤ، اس کی ویلیو بڑھاؤ۔
بدخوئی نہیں کرتے، ڈی ویلیو نہیں کرتے، اس کی کوالٹی اور اس کی اہمیت فضیلت کو گھٹاتے نہیں ہیں، بچے تو پہلے یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ماحول کو جنت بناؤ، اس کی اہمیت سے واقف ہو جاؤ۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی صدقہ جاریہ کے حوالہ سے، حضور اسلام نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو 7 قسم کی چیزیں ہیں جو بطور صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کے جاری رہنے کا ذریعہ بنتی۔ ان میں ایک یہ ہے اجرا نہرن، کوئی نہر جاری کر دے کہ لوگ پانی پیئے، کوئی درخت لگا دے کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں، کوئی مصحف چھوڑ جائے، ورث مصحفا قرآن مجید جس سے دے کے لوگ پڑھیں، اور علم ينتفع به الناس، یا کوئی ایسا علم ہو جس علم سے لوگ نفع اٹھائیں اور علم کی وہ بات آگے پہنچے۔ یہ جتنی صدقہ جاریہ کی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ جگہ مسجد ہے۔ اس میں ٹوٹی ہے، پانی کا انتظام ہے، واش روم ہے، نہر ہے، پینے کا پانی ہے، سایہ ہے، کوئی آتا جاتا بیٹھے سانس لینے لگے اس پہ رکاوٹ کوئی نہیں۔ اس میں مصحف ہے، اس میں علم نافع کی باتیں ہیں، اس میں رب کا دین، اس میں آخرت۔ 7 قسم کے صدقہ جاریہ صرف مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں، اور یہ 7 چیزیں سمٹ کر کے اس مسجد اور مدرسے میں آ جاتی ہیں۔ یعنی ایک مسجد اور مدرسے کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد 7 قسم کے جو صدقہ جاریہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر اس کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ ان اداروں کو مضبوط کرنا، ان کے تعلیمی انتظام کو اس بنیاد پہ آگے چلانا کہ یہ اسلام کی شناخت برقرار رکھنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہ کہہ کے ڈی ویلیو کرنا کہ فلاں پروجیکٹ بھی شروع کریں، فلاں پروگرام بھی شروع کریں۔ اب یہاں بھی اگر دنیا کے پروگرام شروع کرنے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے۔ عمومی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولویوں نے جہاز نہیں بنایا، مولوی سائنسدان نہیں ہے، مولوی ڈاکٹر نہیں ہے، مولویوں کو سموسہ بنانا نہیں آتا، مولویوں نے یہ نہیں کیا، مولویوں نے ترقی نہیں کی۔ آپ مجھے یہ بتائیے جو جہاز اڑانے والا ہے اس کے لیے اسلام ضروری نہیں؟ جو سائنسدان ہے اس کے لیے اسلام ضروری نہیں؟ ڈاکٹر کے لیے اسلام ضروری نہیں؟ تو ڈاکٹر سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ تو نے اسلام کتنا حاصل کیا، مولوی سے پوچھتے ہیں کہ ترقی نہیں کی، جبکہ یہ سائنس اسلام سے بڑی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے لیکن اگر اسلام کے مقابلے میں آئے گی تو اسلام سے بڑی ضرورت نہیں۔ وہ دنیا کما کے اسلام کے بغیر جیے، کوئی تانا نہیں، کوئی مینا نہیں ہمارے معاشرے میں۔ پچھلے دنوں اسلام آباد تھا میں، وہاں کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ جمع تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے دور ہیں، بڑے پڑھے لکھے دور ہیں۔ میں نے کہا یہ تو جو جاہلوں کا معاشرہ تھا نا، مشرکین کا، اس سے پہلے جو جاہل تھے، یہ لوگ ان سے بھی بڑے جاہل ہیں کہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے، دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں، رب کی کوئی معرفت نہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات نوٹ فرما لیں کہ ہمارے ذہن میں، قلب و جگر میں ان مراکز مدارس کی اہمیت، ضرورت۔ بنگلہ دیش کے اندر میرا ایک دوست مجھ کو بتانے لگا، وہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ آپ سینکڑوں میل چلتے رہیں کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہے، اذان کی آواز نہیں سنتی ہے مسلمان ملک۔ پاکستان کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں، صبح پنجاب میں سحری کے وقت بجلی ہو، بجلی نہ گئی ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 50 کلومیٹر چلتا رہا میرے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں آیا۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مسجد سے آ رہا ہے۔ پورے شہر ہیں انڈیا میں کہ 600 کلومیٹر آپ چلتے رہیں، پورے علاقے میں کہیں کان میں یہ آواز نہیں آتی۔ کہنے لگے قاری صاحب ہمارے یہ عالم ہے، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے کہ مر جاتا ہے کوئی تو جنازہ پڑھانے والا بندہ ہم کو نہیں ملتا۔ سچ مچ کہتا ہے جنازہ پڑھانے والا بندہ، اتنی زیادہ جہالت ہے۔ اور مجھے یقین تب ہوا، میں نے ایک شخص دیکھا حرم کے اندر بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے انڈیا سے، انڈین ہوں، مسلمان ہوں۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بندے گھوم رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہیں
مجھے آپ بتائیے آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو پتا نہ ہو کہ یہ گھوم رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اس گھومنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ میں نے سمجھا یہ شاید وہ ڈاکٹر تھا میرے خیال میں نے سمجھا شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. میں نے کچھ بنیادی باتیں پوچھی واللہ العظیم اس کو بالکل کسی بات کا پتہ نہیں تھا. میں نے کہا آپ نے کوئی احرام باندھا ہے؟ کہتا نہیں بس یہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں مکہ میں جاتے ہیں تو میں آیا ہوں, مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کسی مسجد مدرسے سے اٹیچ نہیں, کسی مولوی سے اٹیچ نہیں, کیونکہ ان مولویوں نے تو کر دیا نقصان, لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا تو نقصان ہوگا, یہ تو فرسودہ خیالات کے ہیں. تو فرسودگی سے بچتے بچتے اتنا جاہل ہو گیا کہ حرم میں بیٹھا ہے اور بیت اللہ کے گرد گھومنے والوں کا پتہ نہیں کہ کون گھوم رہے ہیں. اور میں نے اپنے ایک دوست کو بات سنائی, کہنے لگے قاری صاحب میں بھی سنا آپ دی, میں سناؤں. کہنے لگا میں گیا ہوٹل میں تو ایک مجھے وہاں ملا, تو میں نے کہا عمرہ کر لیا؟ کہتا ہاں. میں نے کہا ٹینڈ نہیں کروائی؟ کہتا ٹینڈ بھی کرواتے ہیں. تو میں نے کہا سر منڈاتے ہیں؟ کہتا اچھا مجھے نہیں یاد پتا اس چیز کا. مسلمان ہے لیکن مسجد مدرسے سے دور ہے, دین کی بزم محفل سے دور ہے, یونیورسٹی ہے, سب کچھ ہے, بزنس ہے, مسجد مدرسے سے تعلق نہیں. یہ احسان کا تعلق نہ رکھ بلکہ رب کا احسان ہے. اللہ تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ رب کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے اٹیچ رکھ کے تم کو اسلام کی ہدایت عطا فرما رکھی. کہتا میں اس کو لے کے آیا تو میں نے اس کو کہا عمرہ کیا؟ کہتا ہاں جی کیا ہے. میں نے کہا کس طرح کیا عمرہ؟ کہتا یہ جو لوگ پھر رہے ہیں اسی طرح. وہ اس کو مسجد حرام میں لے کے آیا, کہتا یہاں آئے ہو؟ کہتا نہیں, باہر سے گیڑا نکالا, ہوٹل میں جا کے بیٹھ گیا, VIP 5 اسٹار ہوٹل ہے. مسجد حرام سے گزار کے جب مطاف میں لے کے آئے تو کہنے لگا یہاں نہیں میں آیا عمرہ, ویسے کہتا میں نے کر لیا. بیت اللہ کے قریب, سچی بات سنا رہا ہوں, کوئی کہانی شانی نہیں ہے, آپ بیتی سنا رہا ہوں. کہتا یہاں نہیں میں آیا. اس نے کہا کہ اس طرح احرام باندھتے ہیں, پھر طواف کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈاتے ہیں, صفا مروہ ہے, سر منڈاتے ہیں, عمرہ ہوتا ہے. کہنے لگا نہیں یہاں میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ یہ بیت اللہ ہے. اس لڑکے کا نام احسان ہے. اس نے کہا یہ بیت اللہ ہے. کہنے لگا یہ پھر حکومت کو چاہیے کہ ارد گرد کی بلڈنگ گرا دے تاکہ باہر سے آتے ہی یہ نظر آئے. وہ لے کے گیا, اس کو احرام بندھوایا, اس کو طواف کروایا, اور اس سے میں نے پوچھا یہ ساری باتیں تو نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہنے لگا مسجد اور مدرسے سے. جس نے اس کو عمرہ کروایا اور اسے دین کی بنیادی باتیں سکھائیں. کہنے لگے جنازہ پڑھانے والا بندہ ہمیں نہیں ملتا اور ہم پھر قبر کے اوپر سفید رنگ کا جھنڈا لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اتنا بدبخت آدمی ہے کہ اس کو جنازہ پڑھانے والا ابھی کوئی نصیب نہیں ہوا. پھر اس وہاں سے وہ گزرتا ہے, جس کو جنازہ آتا ہوتا ہے وہ قبر کے جھنڈے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوا. وہ لوگوں کو کہیں کوئی مل جائے تو آواز دیتا ہے کہ یار میں جنازہ پڑھا دوں اس کا, تو لوگ خوش ہو کے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. یہ فقدان آئے گا کسی دور میں. شرار الخلق تقی الارض افلاز کبیدیھا کمثل الاسطوان الذهب والفضہ. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب زمین الٹی اور قے کرے گی تو سونے اور چاندی کے ستون باہر آئیں گے. اتنا سونا چاندی عام ہو جائے گا, اتنی معیشت مضبوط ہو جائے گی کہ کسی بندے کو کوئی غم اور خوف نہیں رہے گا. حتیٰ کہ لوگ اس سونے کے پاس آئیں گے, اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے کاٹ کے روئیں گے اور کہیں گے کہ اس سونے کی وجہ سے ہم لڑتے تھے, بھائی بھائی سے محروم رہے, دین سے محروم رہے, اور پھر کوشش کریں گے کہ چلے روپیہ تو بہت ہو گیا ہے. مولوی صاحب کہتے تھے قرآن میں خیر ہے, قرآن میں برکت ہے, قرآن میں عزت ہے, مسجد مدرسہ, قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق الف لام میم ذالک الکتاب. تو دیکھ لیتے ہیں اب دنیا تو ٹینشن کے بغیر گزرے گی, تو قرآن میں کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اٹھائیں گے اور آگ موجود ہوں گے, اللہ حرف اٹھا لے گا, حرف نہیں ہوں گے. جبریل علیہ السلام کے سوال کا وہ جو جواب ہے کہ اللہ یہ قرآن مجید کے حروف کیوں اٹھائے ہیں؟ بِأَرْضٍ فُلَاتٍ, اگر کسی جنگل بیاباں کے اندر بھی قرآن کو ٹکڑا ہے, جبریل جا اٹھا کر کے لے کے آئے. اللہ جی کیوں؟ اور کائنات میں سونے اور چاندی کے خزانے کھول دے اور دین لے آ. اللہ کیوں؟
میں اللہ نے کائنات کے نظام کی بساط لپیٹنے کا ارادہ کر لیا. حدیث پڑھیں بات مکمل کروں. لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جب تک اللہ کی باتیں ہوتی رہیں گی قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ جو ہمارے دلوں میں مٹی چڑھ گئی ہے نا، اور ہم سمجھتے ہیں بہت کرخت ہو گئے، ہم کاریوں سے بیزار ہو گئے مولویوں سے، یہ مٹی جھاڑ لیں، یہ دھول جھاڑ لیں ہم دلوں سے. ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن ہماری وہ ذاتی طور پہ ہونا چاہیے، ذاتی معاملات میں ایسا ہونا چاہیے. دین پہ نقد، دین پہ اعتراض، مسجد مدرسے پہ اعتراض، لے گئے کھا گئے اجاڑ گئے. چور بھی وہ ڈالتا ہے جس نے کبھی کھوٹا آنا نہیں دیا. سب سے زیادہ چور وہ ڈالے گا. میں نے کائنات کے نظام کی بساط کو لپیٹنے کا ارادہ کر لیا. شرار الخلق لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جب تک اللہ کی باتیں ہوتی رہیں گی، اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں چلتی بڑھتی سنتی کہی جاتی رہیں گی، کائنات پہ قیامت نہیں آئے گی. تیری کائنات کو قیامت سے بچایا کس نے؟ تیری ٹیکنالوجی نے، تیری دنیا کی بڑی بڑی فوجوں نے. تو جس آواز کی وجہ سے تیری کائنات قیامت سے بچی ہوئی ہے، تیرا گھر تباہی سے کیسے نہیں بچ سکتا؟ تو بربادی سے کیسے نہیں بچ سکتا؟ تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نہ شمع کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. کسی کے مٹ جانے سے تو نہیں مٹے گا. تو تب مٹے گا جب اللہ کا نام جو لیا جاتا ہے وہ بند ہو جائے گا. اور یہ اللہ کا 5 وقت نام کہاں بلند ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، جتنی ڈیوٹی ہماری مسجدوں میں یہ مؤذن اور قرہ دیتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر تنخواہیں لینے والے، اتنی ذمہ داری سے کبھی ہوا کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہو آپ کو خطیب صاحب ہی نہ ملے ہوں؟ 5 وقت کی نمازیں. عزیزوں دوستوں، یہ ہمارے دین بچانے کے قلعے ہیں، یہ ہمارا مان ہے، ہمارا مرجع ہے، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ہے. ان مسجدوں مدرسوں کے بغیر، یعنی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ سانس کے بغیر تو جینا ممکن ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں کوئی دن مسجد اور مدرسے کے بغیر آئے ہم پسند نہیں کرتے. ان کو مضبوط کرنا ہے. چلتے پھرتے لوگوں کو دعوت دے کے مسجد میں لا کے آپ بٹھاتے ہیں، مولوی صاحب کے زبان اور منہ سے نکلنے والی بات انشاءاللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی. تو لوگوں میں دین رکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو مسجد کے بولے یہاں کھانے پینے کا انتظام کریں. کوئی ساتھی آتا ہوا اپنے گھر سے، اللہ نے جو اس کو توفیق عطا فرمائی، نمازیوں کے لیے لے کے آئے. رسول گرامی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مسجد کے ساتھ یہ رویہ تھا. میرے محمد کے صحابہ کا اچھی کھجوریں لا کے دروازے کے باہر لٹکائی جاتی، حضور توڑ کے کھا کے فرماتے مسجد میں آنے والے نمازیوں کی خدمت کرنے والوں، خدا تمہارے سارے باغ کو ایسا کر دے. اللہ ان کے سارے باغ کو ہرا بھرا کر دیتا. اور عرب کلچر میں آپ جائیے، ابھی بھی مسجد میں داخل ہوں تو دائیں طرف ٹوکرا پڑا ہوتا ہے اور سب سے قیمتی کھجوریں فری کے اندر وہاں لوگوں نے رکھی ہوتی، بوتلیں پانی کی جوس رکھے ہوئے، روئے زمین کا سب سے بڑا دسترخوان مولوی لگاتے ہیں. مسجد نبوی میں لگتا ہے، حرم میں لگتا ہے. مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ریجیں اتار رہے ہیں، ریجیں اتار رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کون بھیج رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ رب کے گھروں کو آباد کرنے والے قیامت کے دن سرخرو ہوں گے. وہ قیامت کی سرخروئی کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں. آپ کو صوبہ پنجاب کے اندر ہزاروں مسجدیں نظر آ جائیں گی جو باہر کے پیسے سے بنے ہیں. بھیجا کس نے ہے؟ ہم بنوا دیتے ہیں، ہم کو بھی نہیں پتا چلتا. تو حاجی صاحب تو ماشاءاللہ کلین بھی بچھا دیں تو پورے محلے کو پتا. سینکڑوں مسجدیں باہر کے پیسے سے یہاں بن گئی، کسی کو پتا نہیں. ان مسجدوں کو مضبوط کرنا ہے، ان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، انہیں چندے سے بے نیاز کرنا ہے، ڈیوٹی فرض ذمہ داری سمجھ کے.
اپنا برابر کا حصہ، وفی اموالہم، تمہارے مالوں کے اندر حق سوى الزکاۃ، ہمارا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ زکوٰۃ تیرے غریبوں کے لیے، تیرے رشتہ داروں کے لیے، تیرے گلی محلے کے لاچاروں کے لیے، میرے دین کے لیے تیرا فرض ہے، تیرا حق ہے اپنی اولاد کو اسلام پہ رکھنا، اپنی اولاد کو اسلام پہ رکھنے کے لیے جاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ بڑا جہاد، علم کا جہاد، دین کا جہاد۔ اپنی دکان کے اندر باقاعدہ رب کا شعر رکھ، تیری اولاد مسلمان رہے گی، اسلام پہ مرے گی، اور اگر اس کام میں تو کامیاب ہو گیا تیری زندگی کا مقصد پورا ہے، خدا کے دربار میں تجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے۔ ایک بات سن لیں، وہ منصور کی خلافت کا واقعہ ہے نا، تو جب تخت پہ بیٹھا تو لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے، مولوی صاحب بھی آئے، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں تو آپ کو نصیحت کروں گا۔ کہا نصیحت کرو؟ کیسی نصیحت کروں؟ آنکھوں دیکھی کانوں سنی؟ کہا کانوں، آنکھوں دیکھی نصیحت کرو۔ کہا منصور، ہشام بن عبد الملک بہت بڑا حکمران تھا، 10 یا 11 یا 12 بیٹے تھے۔ عمر بن عبد العزیز بھی حکمران تھا، 10 11 بیٹے تھے۔ وہ دین چھوڑ کے گیا، یہ دنیا چھوڑ کے گیا۔ دنیا اتنی چھوڑی کہ ایک ایک بیوی کو 80 ہزار دینار اور ایک ایک بیٹے نے کھوتے خچروں پہ لاد کے سونا جمع کیا، ہم گن نہیں سکے۔ غیر الدیار والقصور، پراپرٹی اور محلات ان کے علاوہ تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ دین کی فکر کی، کس چیز کی فکر کی؟ دین کی فکر، دین سے اٹیچ کیا، علماء کا خادم بنایا، خود علماء کے جوتے اٹھائے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے منصور، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، رأیت بعینی ہاتین فی یوم واحد وفی طریق واحد، ایک ہی دن ایک ہی رستے میں نے دیکھا۔ ولدم من ولد عمر بن عبد العزیز یحمل 100 فرس فی سبیل اللہ، کہ عمر بن عبد العزیز کی اولاد میں سے، ان کی آگے ایک نسل میں سے بچے نے 100 گھوڑا رب کے رستے میں سامان کا لاد کے خرچ کیا۔ جو دین چھوڑ کے گیا، اللہ نے دین بھی رکھا اور دنیا بھی، اور اسی دن میں نے اسی گلی میں دیکھا ولدم من ولد ہشام بن عبد الملک یسألون الناس فی الطریق، کہ ہشام بن عبد الملک کی اولاد میں سے ایک بندہ وہاں بھیک مانگ رہا تھا۔ اب تو مرے جا رہے ہیں بچوں کے مکان، ایک ہی گل اسی پوچھنے منڈا کی کردا ہے، بس یہی مادہ پرستی کی نشانی۔ ظہرت الرغبہ، دین سے دوری ہو جائے گی، رغبت اور روپے پیسے کی بنیاد پہ تعلق بنائے جائیں گے۔ لوگوں جب دین کو چھوڑ کے روپے پیسے کے بندے کی ویلیو پرکھی جائے، فانتظر الساعہ، پھر سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ تو مسجد مدرسہ یہ بتاتا ہے کہ قیامت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہچان اور تعارف کا اعتماد کس چیز پہ ہو؟ دین پہ۔ اللہ ہمیں مسجد اور مدرسے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مسجدوں کو آباد کرنا ہے، دین کی دعوت کو مضبوط کرنا ہے، بر وقت جمعے کے لیے آنا ہے، جو دعوت سننی آگے پہنچانی ہے، خواتین کو لے کے آنا ہے، بچوں کو لے کے آنا ہے، قیام اللیل میں آؤ، تراویحوں میں آؤ، 5 وقت کی نماز میں آؤ، درس حدیث میں بیٹھو، جلدی نہ بچاؤ، کوئی آگ نہیں لگی ہوئی جو ہم نے جا کے بجھانی ہے۔ ہر چیز مل جاتی ہے، نصیحت اور خیر کی باتیں نہیں ملتی۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، حضور نے گارنٹی دی ہے کہ تمہارے گھروں کو اللہ آباد کرے گا۔ اور جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو دور کرتا ہے، کیا لینا جا کے کیا کر لیا ہے، اس سے بڑا کائنات میں ظالم کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کے ایمان کی گواہی دو، کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ آباد کرنے سے مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کو لے کے آنا، تعلیم کا اہتمام کرنا، تزکیہ کا اہتمام کرنا۔ یقیناً یہ بڑا اقدام ہے آپ لوگوں کا کہ 30 روزہ ماشاءاللہ آپ نے پروگرام تشکیل دیا ہے، اور روزانہ مولوی صاحب کو بلانا، بٹھانا، سحری کرانا، پھر لوگوں کو متوجہ کرنا، گفتگو کروانا، آپ لوگوں کا ہمت سے بیٹھنا تاخیر آتے ہیں، یقیناً راتوں کو جاگے بھی ہوں گے، اور فجر کے بعد کی یہ نیند کے غلبے کا ٹائم، یہ یقیناً اگر آپ اخلاص کے ساتھ شروع ہوئے ہیں تو آپ کی نسلوں کے اندر دین کی ایک نئی روح پھونکے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے پروگرام اور عام کرنے ہیں، مسجدوں کے دعوت اور تزکیے کے پروگراموں کو اور مضبوط کرنا ہے، دروس قرآن کا بڑا ایک نیٹ ورک بنانا ہے،
گروپ بنائیں، پیجوں کے اندر پیغام شیئر کریں، لوگوں کو اکٹھے کر کے اللہ کے گھروں میں لے کر کے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رویے مساجد مدارس کے ساتھ آباد کاری والے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ لینے کی توفیق دے دے کہ ہمارے اسلام اور ایمان اور ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی بقا یہ ادارے ہیں، یہ باقی رہیں گے تو نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔